الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورتوں کا مسجد جانا افضل ہے یا گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، اسی کے تعلق سے ہم کچھ باتیں جانیں گے۔ تو بنیاد میں ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ عورت اگر مسجد جانا چاہے اور اپنے شوہر سے اجازت مانگے تو اسے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر ایک بیوی اپنے شوہر سے اجازت مانگتی ہے مسجد جانے کے لیے تو وہ جا سکتی ہے اور اسے اجازت ملنی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کہ تم میں سے جب کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت مانگے تو اسے مت روکو، نہیں روکنا چاہیے۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ پہلی روایت کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی عورت مسجد جانے کی اجازت مانگے تو مت روکو۔ دوسری حدیث کے اندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی گھروں سے یا مسجدوں سے مت روکو۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی تھیں۔ یہ کچھ سرسری نظر کہ عورتیں کس طرح سے مسجد میں جایا کرتی تھی اور مسجد میں جانے کے جو دلائل ہیں اس سلسلے میں چند ایک کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں نماز پڑھتی تھی، فجر کی نماز اور غلس میں یعنی اندھیرے میں وہ واپس ہوتی تھی تو وہ پہچان میں بھی نہیں آتی تھی۔ اس طرح سے نماز پڑھ کے وہ آتی تھی اندھیرے میں، چونکہ فجر کی جو نماز ہے وہ غلس میں ہے، اندھیرے میں، تو وہ پہچان میں بھی نہیں آتی تھی۔ اسی طرح سے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں جب نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبی قرات کروں، لیکن جب بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں قرات کو ہلکی کر دیتا ہوں، تخفیف کر دیتا ہوں قرات میں، تاکہ ایک ماں کو تکلیف نہ ہو۔ یعنی عورتیں بھی مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرات میں تخفیف کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تسبیح یہ مردوں کے لیے ہے اور تالی یہ عورتوں کے لیے ہے۔ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، کہ نماز میں جب امام سے غلطی ہو جائے تو مرد اگر آگاہ کر رہا ہے تو وہاں سبحان اللہ کہے گا، سبحان اللہ کہہ کر کے آگاہ کرے گا، اگر عورت ہے تو تالی بجائے گی وہ۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی کہ خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها، کہ عورتوں کی سب سے بہتر صف یہ پچھلی والی صف ہے اور سب سے بری صف یا بدتر صف یہ اگلی صف ہے۔ یعنی جو مردوں سے متصل جو صف ہے نا وہ عورتوں کے لیے سب سے بدترین کہا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں مردوں سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ یہ سب جو روایت ہے اور یہ سب صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں میں کہ عورتیں اگر مسجد جانا چاہے تو انہیں نہیں روکنا چاہیے، وہ جا سکتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو مسجد میں جانے کے لیے کچھ شروط ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ مان لے کہ بغیر خوشبو لگائے، اسی طرح سے اس طرح کا لباس نہ لگائے کہ زیب و زینت ظاہر ہو، زیب و زینت ظاہر ہو، تو اس شکل میں مسجد جانے سے روکنا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ جہاں مان لے کہ مردوں کے ساتھ پھر اختلاط ہوتا ہو، آوازیں بلند کرتی ہوں، تو یہ سب اگر نہیں ہے، باپردہ ہو کر کے خوشبو نہیں لگا کر کے اگر نکلتی ہیں تو مسجد میں جا سکتی ہے۔ اصل یہی ہے کہ عورتوں کے لیے اگر مسجد میں انتظام ہے نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد جا سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، افضل ہے۔ عورتوں کے لیے گھر افضل ہے
मस्जिद की बनिस्बत, कि मस्जिद में जाकर के अगर कोई पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकती है। अगर शौहर से इजाज़त मांगे तो शौहर को रोकना नहीं है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अब्दुल्ला इब्न उमर के जो बेटे थे ना बिलाल, वो कहते थे कि मैं रोकूंगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने बहुत बुरा भला कहा और कहा कि मैं कहता हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, और तुम कहते हो कि रोकूंगा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदियों को मस्जिद जाने से मत रोको, और तुम कहते हो कि मैं रोकूंगा। तो मस्जिद में जा कर के नमाज पढ़ने से बेहतर एक औरत के लिए घर है, घर में नमाज पढ़ना है। क्यों? पर्दा के लिहाज करते हुए, पर्दा के हिसाब से, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ये बयान फरमाते हैं, और ये हदीस अबू दाऊद के अंदर है कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या फरमाया, ला तमनऊ निसाअकुमुल मसाजिद, कि तुम अपनी औरतों को मस्जिदों से मत रोको, मस्जिद जाने से मत रोको। व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, देखिए व बुयूतुहुन्ना खैरुल लहुन्ना, इनके लिए घर ये बेहतर है। पहला जुमला क्या है कि मस्जिदों में जाने से मत रोको, तुम अपनी औरतों को मस्जिद जाने से मत रोको, लेकिन इनके लिए घर बेहतर है, इनके लिए घर बेहतर है। ये पहली रिवायत है। दूसरी रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की। ये हदीस अबू दाऊद के अंदर है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया, सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी हुजरतिहा, कि एक औरत की नमाज उसकी घर में आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है। क्या है? सलातुल मरअति फ़ी बैतिहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी हुजरतिहा। हुजरा किसको कहा जाता है? आंगन को, सहन को। जो सहन है ना, रूम से बाहर जो आंगन है ना, उसमें नमाज पढ़ने से बेहतर है एक औरत के लिए वो घर में नमाज पढ़े। इसी तरह आपने फरमाया व सलातुहा फ़ी मख़दाइहा अफ़ज़लु मिन सलातिहा फ़ी बैतिहा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इसके घर में नमाज पढ़ना को, यानी घर में नमाज पढ़ने से बेहतर यह है कि कोठरी में, अंदरूनी कोठरी में नमाज पढ़े। यानी आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है घर में नमाज पढ़े, और घर में भी नमाज पढ़ने से बेहतर है कि कोठरी में नमाज पढ़े, जहाँ ज़्यादा अंधेरा, जहाँ ज़्यादा बपर्दा हो, वहाँ नमाज पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या पता चलता है कि जिस कदर वो पर्दा कर सकती है ना, जिस तरह से वो अपने आप को छुपा सकती है, उस हिसाब से वो छुपाए। ये हदीस इससे ये पता चलता है। इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर कि उम्मे हुमैद, अबू हुमैद की जो ये बीवी थी, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूँ, शौक़ है कि मैं आपके साथ मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और वो कहने लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी उहिब्बु सलात माक, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूँ। और कौन नहीं चाहेगा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़े, है ना? उसने क्या कहा कि मैं आपके साथ नमाज पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, आपने क्या फरमाया? क्या आपने जवाब दिया? क़द अलिमतु अन्नके तुहिब्बीन अस्सलात मई, कि मालूम है कि तू मेरे साथ नमाज पढ़ने को पसंद फरमाती है, पसंद करती है कि तू मेरे साथ नमाज पढ़े। उसके बाद आपने फरमाया व सलातुकी फ़ी बैतिक खैरुम मिन सलातिक फ़ी हुजरतिक, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे आंगन में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम घर में नमाज पढ़ो, यानी तुम्हारी नमाज घर में आंगन की नमाज से बेहतर है। इसी तरह से घर के अंदर नमाज पढ़ना, ये कोठरी में नमाज पढ़ना है तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे घर के दीवार में नमाज पढ़ना तुम्हारी कौम की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है। यानी करीब में मस्जिद है ना, उस मस्जिद में जाने से बेहतर है कि आदमी घर के, यानी जो चार दीवारी है ना, उसमें नमाज पढ़ ले कहीं। हाँ, घर के अंदर है, मैं कहा कि जैसे अब आंगन है, आंगन से बेहतर है घर में, घर के अंदर कोठरी है, उसमें नमाज पढ़े। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि घर के चार दीवारी के अंदर नमाज पढ़ना तुम्हारी कौम की मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने से बेहतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि तुम्हारी कौम की मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ना मेरी इस मस्जिद में, मस्जिद नबवी में आने से बेहतर है।
گویا کہ مسجد نبوی ہو یا چاہے مسجد حرام ہو، عورت کے لیے افضل گھر ہے۔ آپ نے کیا کہا کہ تمہاری قوم کی مسجد میں میری یہ جو مسجد ہے مسجد نبی میں نماز پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وہاں جس حساب سے ایک عورت پردے کا اہتمام کرے گی اس حساب سے اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر یہ انہوں نے یعنی ام حمید اس کی جو بیوی تھی اس نے ایک مسجد بنوایا گھر کے اندر، کوٹری، یعنی مسجد بنوانے کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر ایک جگہ انہوں نے مختص کر لیا اور تاحیات وہی نماز پڑھتی رہی۔ یہ سب جو روایات ہیں ان روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ ہاں عیدین کی بات ہے، عیدین کی، اور ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ فرض، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، کہ ہر ایک کے لیے گھر میں نماز افضل ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، سوائے فرض کے۔ مطلب فرض نماز کے علاوہ نوافل جو بھی آپ پڑھتے ہیں نا یہ گھر میں پڑھنا بہتر ہے۔ گھر میں نفل نماز کوئی بھی ہو وہ گھر میں پڑھنا یہ ہر ایک کے لیے بہتر ہے۔ ہاں فرض نماز مردوں کے لیے مسجد میں آئیں گے، جمعہ کے لیے مسجد میں آئیں گے، ہے نا۔ عید کی جو بات ہے عید میں سارے جائیں گے، چاہے مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، چاہے جائے کہ ایک عورت حالت حیض میں ہو نفاس میں ہو اس کو بھی عیدگاہ جانا ہے۔ ہاں جائے نماز سے وہ الگ رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں یا ان کی اجتماع میں وہ شامل رہیں گے، یہ ہر ایک کو شامل ہے، دعا میں شامل رہیں گے۔ لیکن یہ جو نماز ہے نا یہ فرض نماز مسجد میں عورتوں کا حاضری ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں جا کر کے فرض نماز، ہاں مسجد بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ مسجد میں جا کر کے ہم نماز پڑھیں، اللہ کہ کوئی عذر ہو کوئی مسئلہ وہ الگ بات ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو آباد کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اگر مرد ہے تو مرد کے لیے مسجد میں فرض نماز پڑھیں گے۔ نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے، نفل نماز گھر میں افضل ہے ہر ایک کے لیے۔ ہاں عورتوں کی جہاں تک بات ہے تو عورت کے لیے فرض نماز یا چاہے نفل ہو گھر میں افضل ہے، لیکن اگر مسجد میں جانا چاہتی ہے، جا کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ پڑھ سکتی ہے۔